العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد گزشتہ دن مولانا نے شیخ ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ذکر کی تھی اور اس حکایت سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کو ملی تھی اور انہوں نے سمجھایا تھا اور ایک خاص بات جو بتائی تھی وہ ابھی آپ نے نظم میں بھی سنی کہ اللہ جل جلالہ کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کی معرفت کو اپنے دل میں بٹھا دو، ساری سہولتیں حاصل ہو جائیں گی اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی یہی چیزیں حاصل ہوئی اور اس کے لیے ان کو بہت زیادہ قربانی دینی پڑی، یہاں تک کہ اپنی حکومت کو بھی چھوڑنا پڑا۔ لیکن اس حکومت کو چھوڑنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل کی حکومت دی، وہ ایسی حکومت دی کہ اس کے اوپر ایسی دنیاوی ہزاروں حکومتیں بیکار ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت ہی عجیب حکایت ذکر کی اور اس میں بھی بہت ساری چیز سمجھنے کی متعلق ہے۔ دو قسم کے آدمی دنیا میں ہوتے ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، نیک متقی اور پرہیزگار کو، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اور دنیا کی طرف توجہ کرنے والے اور دنیا میں لگے ہوئے، دونوں دو قسم کے آدمی دنیا میں ہر جگہ آپ کو مل رہے ہیں۔ ہمیں جو حدیث سے تعلیم دی گئی یا قرآن پاک جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت بڑھانی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحیم ہے، بہت ہی زیادہ غفور ہے اور اللہ جل شانہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہو یا بیوی ہو یا گھر والا کوئی بھی ہو، ایک مرتبہ ہماری بات نہیں مانتا، چھوڑ دیتے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں مانتا، زیادہ توجہ نہیں کرتا، تیسری چوتھی مرتبہ یا بار بار جب وہ بات مانتا ہی نہیں تو ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رواداری رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بعض مرتبہ تو اپنے مال دولت سے، اپنے گھر سے، مکان سے، جائیداد سے، حتیٰ کہ اپنے نام سے بھی اس کا نام کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ امن والو جو ہے اگر اس طریقے سے کرے تو ہمارے لیے تو دنیا میں جینا ہی مشکل ہو جائے، اس وجہ سے کہ ہر آن اور ہر لمحے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو برداشت کر رہے ہیں، نعمتوں کو اٹھا رہے ہیں اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہماری طرف ہمارے شامل حال ہے، اور اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے رہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے قرآن پاک میں فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ جل جلالہ امان والو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ذرا توجہ کرو، کسی حالت میں بھی توجہ کرو، تمہاری توجہ بیکار نہیں جائے گی۔ شیطان ہمیں اس توجہ کی لائن سے ہٹاتا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان مت دو، یہ دنیا میں سب کچھ اسی طریقے سے چلتا ہے، اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے آج مولانا حکایت بیان کر رہے ہیں، خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص خوش الحان چنگ بجایا کرتا تھا
میوزک میں بہت سارے سارنگی ہوتے ہیں، منصری ہوتے ہیں، ہر قسم کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے تمبورا قسم کی، جس کو چنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ بہت ہی زیادہ ماہر تھا اس کو بجانے میں۔ اس کی آواز پر مرد، عورت، بچے سبھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ اتنا بہترین وہ گویا کہ میوزک والا تھا، اور اتنا بہترین وہ گانے والا تھا۔ لیکن یہ سارا تماشا اور یہ ساری چیز صرف مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے۔ جب تک آواز میں جان ہے، جب تک آواز اچھی ہے، وہاں تک سارے متوجہ ہوتے ہیں۔ آج کل کے جتنے بھی میوزک گانے والے ہیں ان کی حالت کو آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جہاں اس کی آواز خراب ہوگی یا کوئی دوسری بات ہوگی تو لوگ ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز بوڑھاپے کے سبب بدی ہو گئی تو عشاء کی آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئی۔ اس کے چاہنے والے کا آہستہ آہستہ کم ہو گئے۔ اب جدھر سے وہ گزرتا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ عامةً دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ نام و شہرت سب رخصت ہو گئے اور ویرانہ گمنامی میں مثل بوم ٹکرانے لگا، الو کی طرح گھومنے لگا، کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا اس کا، اور فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ جو کوئی آئے گا نہیں، پیسے ہی نہیں ملیں گے تو فاقے کی زندگی آ جائے گی۔ خلق کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت مغموم ہوا۔ لوگ آج تک ہر جگہ پر اس سے پہلے جب اس کی آواز اچھی تھی اور بہت اچھی طریقے سے اس کا دور تھا تو لوگ اس کا نام پر اس کے لیے قربانی دے دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، اور آج اس کو کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھ رہا۔ بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ خدا، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر اور تواضع ہوتی تھی۔ اب بوڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی بھاگنے لگے۔ آئی ایسی بے وفا مخلوق میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا، کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب روز آپ کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ ایک مرتبہ بیٹھ کر وہ سوچنے لگا اور سوچتے مجھے سوچا کہ بھائی میں نے اس دنیا کے والے لوگوں کے ساتھ گانا بجانے میں مصروف ہوا، اس کا اندازہ بھی ہوا، نتیجہ یہ ملا۔ اگر اس کی جگہ پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑتا تو آج میرا کیا حال ہوتا، خود اسے سوچنے لگا۔ پھر وہ دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ جل جلالہ کو ہماری یہ ادا بہت زیادہ پسند ہے۔ آدمی اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نادم ہو، اور نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنکھ میں سے ذرا سا آنسو نکل آئے۔ حدیث میں کہا تھا کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آیا تو وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اسی کو ندامت کے آنسو کہتے ہیں۔ اور یہی رات کو تہجد میں اٹھ کر آپ حضرات دیکھتے ہیں کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے رو رہا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اس وقت اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن یہی آنسو جو ندامت میں نکلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنی قیمت رکھتے ہیں آگے بیان کرتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک جذب غیبی نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس آدمی کے آنکھ میں سے آنسو آنے لگے، نادم ہوا، میں نے ساری زندگی بیکار کام کیا، اس کی جگہ پر میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس طریقے سے اس کو افسوس ہوا، اور افسوس ہونے کے ساتھ اس کی آنکھ میں سے آنسو نکلے۔ ادھر آنکھ میں سے آنسو نکلے اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر آنسو، میرے اشک میں آنسو کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ ہاں، اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم ندامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی بڑاس کو نکالیں اور ہمارے دل میں سے آنسو نکل آئے۔ اس پیر چنگی نے ایک آہ کھینچی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ اب تک میں مخلوق کے پیچھے بھاگا کرتا تھا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گایا کرتا تھا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ستار بجایا کرتا تھا، اب میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرنے والا نہیں ہوں۔ اب میں جو کچھ بھی کروں گا خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں گا، جو بھی کام کروں گا وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں گا۔ چنگی نے ایک آہ کھینچی، خلق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی شکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، یہ اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجوز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، بجوز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ یہ اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہا اس نے، یہ اللہ، میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیے۔ مولانا اختر صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ جو میں نے واقعہ بتایا، انہوں نے اردو اشعار میں اپنی طرف سے اس شعر کو ذکر کیا ہے۔ پیر چنگی نے دعا کی، اے خدا، خلق پرواہ نہ تھی جب تھا خوش نوا، یعنی جب میری آواز بہت اچھی تھی تو یہ ساری مخلوق جو تھی وہ پروانہ وار مجھ پر گرا کرتی تھی، مجھے پسند کرتی تھی اور میری بہت عزت کرتی تھی۔ اب تسخر ہے میری آواز کا، رائے گاہ ہے فن یہ چنگو ساز کا۔ اب میری آواز خراب ہو گئی تو میوزک کے جتنے بھی یہ سارے ہتھیار ہیں سب بیکار ہو گئے، آواز کے ساتھ اس کا ساتھ نہیں دیتے، لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے۔ اب مدد مجھ کو تیری درکار ہے، فن موسیقی میرا بیکار ہے، میری فن موسیقی جو ہے میوزک کی سب بیکار ہے اور مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ آشنا ہے مصر بیگانہ، در سے عبرت ہے میری سب داستاں، پیر جنگی گرچہ بد کردار ہے، اپنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اگرچہ بہت بد کردار ہوں، بہت گناہ کے کام کیے ہیں، پر بڑی عالی تیری سرکار ہے، لیکن تیری سرکار بہت ہی اونچی ہے۔ کتنے ہی گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے اور اس کو دھٹکارتا اور باہر نہیں کرتا۔ اے پناہ ماں ہری میں کوئے تو، منبع امید رسیدم سوئے تو، میں بہت ساری امید لے کر تیرے دربار میں، تیرے حضور میں حاضر ہوا ہوں۔ کوئی دروازہ نہیں تیرے سوا، چھوڑ کر تجھ کو کہاں جاؤں بھلا، ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد، پردہ اسباب جل جانے کے بعد، بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ، ناؤ میری پار ہو از فضل شاہ۔ پرانی قبر کے اس غار میں پیر جنگی اس طرح آہوزاری سے مشغول تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا درد بیان کر رہا تھا، آنکھوں سے خون دل بہا رہا تھا کہ حق تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ عمر، میرا فلانا بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول اور محبوب رہا ہے، اب بوجہ بڑھاپے کے اور آواز کے خراب ہو جانے سے ساری مخلوق نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ قطع سلسلہ اسباب
اور غم ناکامی اس کی ہدایت کا میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے. یعنی مخلوق نے اس کو ماری، دانت ماری، مخلوق نے اس کو چھوڑ دیا، مخلوق نے چھوڑ دیا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا ہے، میں جانتا ہوں. لیکن چونکہ وہ میری طرف متوجہ ہوا ہے اس وجہ سے میں اس کو قبول کرتا ہوں. یہ میں نہیں دیکھتا کہ اس کیوں میری طرف متوجہ ہوا، کس مجبوری کی وجہ سے ہوا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے رحم کرنے والے ہیں. اب وہ بوجہ پیری آواز خراب ہونے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور یہ قطع سلسلے اسباب اور غم ناکامی اس کی ہدایت کا میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے. تو آپ میری رحمت کا واسطہ اس کی خریدار ہے. قبولس گرچہ ہنر نیس اس کہ جز ماں پناہ و دیگر نیس اس. اگرچہ زندگی پر وہ نافرمانی اور غافل رہا ہے لیکن میں اس کی آہوزاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیت المال سے کچھ متبع رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندے عاجز و مضطر کو میرا سلام پیش کیجیے. پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے. اب تجھے ملول اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے. عرش تک پہنچی تیری آہو بکا، مشتری تیرا ہے خود رب العلا. تیرے نالوں میں جو ہے خون جگر، تیری آہوں میں جو ہے درد جگر. گریہ غمناک تیرا ہے قبول، رنج فاقہ سے نہ ہو تو اب ملول. جذب حق سے تو ہوا ہے خاص خدا، پھینک دے اب چنگ و ساز و دل ربا. آؤ ماں دل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ہاتف کیبی سے آواز سنی تو وہ بے چین ہو گئے، فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے. وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک فرسودہ اور شکستہ قبر کے غار میں ایک بڈھا چنگ لیے ہوئے سو گیا ہے، اور اس کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، اور اسی اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا. اس کو مولانا رومی فرماتے ہیں پیر چنگی کے بود خاش خدا. پیر چنگی یعنی وہ گانے والا میوزک ڈائریکٹر، وہ پیر چنگی کے بود خاص خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص و خاص کیسے ہوا. حبذا یہ سر جنہ حبذا، بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی مبارک ہے کہ یہ جو گر ہے وہ گر جس کو سمجھ میں آ جائے. اور وہ گر کیا ہے کہ اس نے تمام تعلقات چھوڑ دیے. جس سے اس کو امید تھی وہ ساری امیدیں اس نے قطع کر لی اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید لگائی. اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید لگانے کے بعد جو کچھ برے اعمال وہ پہلے کرتا تھا وہ سارے چھوڑ دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند کرنے سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو پسند کرتے ہیں اس کا بھید یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں دنیا کی چیزوں سے، ان سارے تعلقات کو، ان سارے اعتماد کو ہمیں سب کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ذہن لگانا چاہیے. چنگ بجانے والا بڈھا کب خاص اور مقبول ہو سکتا تھا. مبارک ہو یہ راز بنا مبارک ہو. یعنی میوزک ڈائریکٹر یا میوزک چلانے والا وہ تو اللہ کا نافرمان ہے، وہ اللہ کا محبوب کیسے بن سکتا تھا. لیکن ایک گر ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ندامت سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ہے، تمہارا ہو جائے گا. اس بیت کی وجہ سے اسی قدرت کو گلزار ابراہیمی فرماتے ہیں اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، جوزہ فرعون ہو بے طاہرہ. لاد بت خانہ سے وہ صدیق کو، کعبہ میں پیدا کرنے زندگی کو. زادہ آذر خلیل اللہ ہو اور قنان نوح کا گمراہ ہو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے
حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تو دشمنوں کے ساتھ ہلاک کی گئی. حالانکہ حضرت لوط کی بیوی تھی، نبی کی بیوی تھی، لیکن اعمال اچھے نہیں تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے یہ اللہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو یا تیرے ساتھیوں کو، تیرے لوگوں کو میں عذاب سے بچاؤں گا. میرا بیٹا ہے، وہ تو میرا آدمی ہے. تو اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں اس کا جواب دیا ہے کہ تیرا بیٹا لیس لہ عمل صالح، اس کے عمل اچھے نہیں، وہ بدکردار تھا. اور بدکردار ہونے کے باوجود اگرچہ وہ تمہارے نسب سے وہ پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. اس وجہ سے آئندہ جو اگر کہا کہ میرا بیٹا ہے اس کو معاف کر دو تو یہ نوح تمہارا نام ہی نبوت سے میں کاٹ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کونا کے سامنے بعد اب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ پیر جنگی بیدار ہو تو اس سے حق تعالیٰ کا سلام اور پیام عرض کرو. اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے پیر جنگی کی آنکھ کھل گئی. اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ میوزک والا جو تھا اسے تو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، توبہ قبول کر لی ہے اور حضرت عمر کو بھیجا ہے. وہ تو یہی سمجھے کہ میں تو بہت گنہگار تھا اور گناہ گار ہونے کی وجہ سے میں آ کر چھپا ہوا پڑا ہوں اور سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں. اور جب حضرت عمر کھڑے تو حضرت عمر سے تو شیطان بھی بھاگتا تھا کہ اس بوڑھے کی بیچارے کی کیا حالت ہوگی. اسی اثنا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے پیر جنگی کی آنکھ کھل گئی. خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگا. اس جنگ کی وجہ سے نہ جانے اس پر کتنے دوڑے پڑیں گے. میرے پاس جو میوزک کا آلہ ہے اس کی وجہ سے اب حضرت عمر مجھے کوڑے پر کوڑے ماریں گے کہ یہ کیا لے کر پھر رہا ہے، ناجائز چیز کہاں لے کر آیا، کیا کرتا ہے. یہ کیوں سمجھ رہا ہے؟ کیونکہ عہد خلافت میں درہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام کو بہت ہی مضبوطی سے کرتے تھے. اس وجہ سے درہ ہینڈر اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. جہاں کسی نے غلط کیا ہینڈر بجانا شروع کر دیا تو یہ گھبرانے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور یہ قبر کے میں بیٹھا ہوا ہے اور مجھے دیکھ کر کانپ رہا ہے وہ. تو حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر نے جب دیکھا کہ پیر جنگی لرزہ پر اندام ہے تو ارشاد فرمایا خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ گھبراؤ مت، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں. یہ کیسے عمدہ الفاظ ہے جو کہ اس نے سنے. درہ فاروق اس پر کیوں پڑے، منفعل ہو کر جو رب سے رو پڑے. حق تعالیٰ نے مجھے الہام سے کر دیا آگاہ تیرے نام سے، اور دکھلایا تجھے تیرا مقام تاکہ حاضر ہو سکوں جائے قیام. حق تعالیٰ نے تجھے اپنا سلام مجھ سے فرمایا ہے یہ اپنے کرام، اور فرمایا ہے اس سے کہو میں نے تجھ کو چن لیا ہے یہ خوش کرو. یہ اچھے آواز والے قوال میں نے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں نے تجھ کو پسند کر لیا ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے. اور فرمایا کہ بیت المال سے کچھ رقم لے جا اس کے واسطے. ما درارا مہر من آغوختم چونک ود شمع کے من افروختم. منہ کشیدہ آمدہ در کوئے من آفری بردست و بر بازوئے من. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے پیر جنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف، عنایات، فضل کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت زخار سے اس پر شکر اور ندامت کا حال تاری ہو گیا. مولانا رومی فرماتے ہیں پیر لرزاں گشت چو راسنید دست می خائد و برخود می تپید بانگ می زدکائے خدائے بے نظیر. پس کے اشر میں آپ سر بے شر پس کے اشر میں آب شر بیچارہ پیر. مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے
جب پیر چنگی کو حق تعالیٰ کے الطاف و عنایت اور عطا و انعامت کا علم ہوا تو قلب حیرت اور شکر ندامت سے وہ کانپنے لگا۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے سلام کہا ہے اور یہ مال دیا ہے اور تجھے کہا کہ تجھے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پسند کر لیا ہے۔ تو یہ آدمی جو تھا اس نے دعا کی تھی، لیکن میری دعا قبول بھی ہو جائے گی اور حضرت عمر میری خدمت میں آ بھی جائیں گے، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے سوچ کر اس کو بہت ہی زیادہ اچنبھا ہوا، بہت ہی زیادہ تعجب ہوا۔ قلب حیرت اور شکر اور ندامت سے وہ کانپنے لگا، اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا کہ میں نے ساری زندگی جس کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے ساری زندگی جس کی نافرمانی کی، اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ میرے آقا بے نظیر، میں اپنی نالائقی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب پیر جنگی خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے چنگ کو جو ہتھیار تھا اس کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا، تو نے مجھے حق تعالیٰ کی محبت اور رحمت سے چھپائے رکھا تھا، تو نے شاہ راج سے میری رہزنی کی تھی، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لہو لہب میں نافرمانی کرتے کرتے برا ہو گیا اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ حق تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اسی مرد پیر کی گریہ وزاری اور آہ بکا سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھوں سے بھی پانی گر رہا تھا، اشک بار ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیرے گریہ وزاری تیرے باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے، تیری جان حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہے، حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہگار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ساری زندگی تو نے گناہ کیا، لیکن اس وقت جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت کے مارے رو رہا ہے اور رو کر اپنے گناہوں کو قبول کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پچھتا رہا ہے، یہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میں بھی آپ حضرات کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم تو بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں اور کتے کے دم کی طرح ہماری حالت ہے کہ اس دم کو سیدھا پکڑو اتنی دیر تک سیدھی رہے گی اور جہاں چھوڑ دیا پھر وہی ٹیڑھاپن آ جائے گا اس میں۔ ہماری عادت بھی اسی قسم کی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے سامنے اگر تنہائی میں اللہ جل جلالہ کے سامنے کسی وقت میں اگر ندامت کے 2 آنسو نکل جاتے ہیں اور دل یہ کہنا لگتا ہے کہ واقعی میں نے ساری زندگی کچھ نہیں کیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ تو ویسے ہی میری مغفرت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس حالت میں مغفرت بنا دے۔ یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ سبق ہے آج کی اس کہانی کا۔ اے جلیل، اشک ایک گنہگار کے قطرے کا ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر، تسبیح کے 100 دانوں پر گنہگار کا ایک قطرہ یہ بھاری پڑتا ہے جو گنہگار کے آنکھوں سے نکلتا ہے۔ ذکر کرتے کرتے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ 7 قسم کے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب کوئی سہارا نہیں ہوگا اپنے سہارے میں رکھیں گے، اپنے آسرے میں رکھیں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذکر کرنے والا ذکر کرتے کرتے جب اللہ کی محبت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور اللہ کا ضرب لگاتے ہوئے، اللہ کا ضرب لگاتے ہوئے، اللہ کہتے ہوئے اس کے آنکھ میں سے جو آنسو نکل پڑتا ہے، وہ ایک آنسو جو ہے اتنا قیمتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ ساری زندگی کے گناہ کو دھول کر اور وہ کیا ہے موتی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نیک اور پاک بن جاتا ہے۔ اے جلیل، اشک گنہگار کے قطرے کا، اشک مانے آنسو، گنہگار کے قطرے کا ایک آنسو ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر کہ برابر می کنت شاہ مجید اشک رادن روزن با خود شہید۔ حق تعالیٰ گنہگار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرے کے خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گنہگار آدمی
جو دل سے نادم ہو کر، دل سے شرمندہ ہو کر، دل سے مجبور ہو کر اس کی آنکھ میں سے جو آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، یہ قطرہ آنسو کا اللہ جل جلالہ کے یہاں اتنا قیمتی ہے کہ شہید کا جو خون ہے اس خون کو اللہ جل جلالہ جس طریقے سے قبول کر لیتا ہے، اسی طریقے سے شرمندگی کے نکلے ہوئے آنسو کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ حق تعالیٰ گنہگار بندہ کے ندامت سے نکلے ہوئے آنسو کو شہید کے قطرے خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارک اس کے فیض سے پیر جنگی، پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء کے صف میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کسی بدعملی کی وجہ سے نا امید نہ ہونا چاہیے۔ یہ خاص بات ہے۔ شیطان ہمیں یہ کہتا ہے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں کو؟ ہم لوگوں کا یہی حالت ہے کہ ذرا سا گناہ ہو گیا، بڑھ گیا، کہتے ہیں بس اب تیری کوئی مغفرت نہیں، پھر مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے یہاں تو پسندیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جل جلالہ پسند کر دے تو بھی ہم اس کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے یہ تو فلانا کیا تھا، فلانا کیا تھا، وہ سارا یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے اگر زندگی میں کوئی ایک آدھ بھی گناہ کیا ہو، اس کی جگہ پر اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ میرے تو اللہ کے یہاں کوئی ہے ہی نہیں، میری تو مغفرت کیسے ہوگی۔ اس کو مولانا کہتا ہے کہ اس واقعے سے معلوم ہوا انسان کو اپنی کسی بدحالی کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو بھی، میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، میں بھی اس میں داخل ہوں کہ ہمیں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہم گنہگار ہیں، لیکن جس وقت سچے دل سے تنہائی میں اللہ کے سامنے ہم اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو پڑیں گے، بس وہی گھڑی ہماری مغفرت کی ہوگی۔ ہمیشہ حق تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں، ایک دوسری بات یہ بھی معلوم کہ حق تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب فانی ہیں۔ لوگ تمہاری عزت کر رہے ہیں، سب بیکار ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ سبق میں فرمایا کہ لوگوں کے اوپر بالکل اعتماد مت کرو، یہ تھوڑی دیر میں زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، تھوڑی دیر میں زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، شام ہوتے ہوئے یہی مرد آباد کے نعرے لگائیں گے۔ دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر اعتماد مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ مت کرو۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب فانی ہیں اور ان میں کچھ ہوئے وفا نہیں ہے۔ صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات پاک ایسی کریم اور حی و قیوم ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کو خریدار ہے۔ البتہ وہ محبت اور تعلق جو کسی کو صرف اللہ ہی کے لیے ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت سے داخل ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان دنیا سے یا دنیا والی چیزوں سے یا دنیا کے زیب و زینت سے ہمیں تعلق نہیں لگانا چاہیے اور اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق لگانا چاہیے۔ اپنے گناہ جتنے بھی ہیں اس گناہ کو چھوڑو اور گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ لو۔ رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور کہا کہ اب تک ہم نے دنیا کے ساتھ تعلق رکھا، لیکن یا اللہ اب سے میں صرف آپ ہی سے تعلق رکھوں گا۔ اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اتنی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ وہ امن والا مجھے اور آپ حضرات کو نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، آمین، تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب
وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارا دل دنیا کی اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف منہ گیا ہے. یا اللہ ہم تجھی سے چاہتے ہیں کہ ہمیں تیری محبت، تیری اطاعت، تیری فرما برداری، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تیرے رسول پاک کی اتباع اور تیرے رسول پاک کی سنتوں کی تابع داری ہمیں نصیب ہو. دنیا کی محبت ہمارا دل سے نکال کر سچی تیری محبت اور تیری معرفت ہمارے دلوں میں پیدا کر. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك